سنائیے حضور یہ قینچی آپ کے کام آئے گی، آپ میری طرف سے بطور تحفہ اس کو قبول فرما لیں۔ بابا فرید نے قینچی کو دیکھا اور قینچی دیکھ کر آپ نے مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا بیٹا تحفے کا انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن تو لوہار ہے، جیسے تو قینچی بنانا جانتا ہے ویسے تو سوئی بنانا بھی جانتا ہوگا، ایک کام کر مجھے قینچی نہ لا کے دینا، مجھے سوئی لا کر کے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سوئی تو دے دی جائے گی، لیکن حضور بتائیں قینچی کیوں نہیں اور سوئی کیوں؟ بابا فرید کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ قینچی کی خصوصیت ہے وہ ایک کو دو کرتی ہے، قینچی کی خصوصیت ہے وہ ایک کو دو کرتی ہے، سوئی کی خصوصیت ہے وہ دو کو ایک کرتی ہے۔ بیٹے ہم دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ایک کرنے والے لوگ۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی فکر یہ۔ اب سرکار غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک عنہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کو کوئی بھی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا۔ کوئی گناہ کر لے آدمی، کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، کتنا ہی بڑا گناہ کر کے وہ اتنا نقصان نہیں اٹھاتا جتنا بڑا نقصان کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کر کے اٹھاتا۔ یعنی کوئی گناہ مسلمان کو ذلیل کرنے سے بڑا نہیں ہے اللہ کے نزدیک، مسلمان کو بے آبرو کرنے سے بڑا نہیں ہے اللہ کے نزدیک، مسلمان کو بے عزت کرنے سے بڑا نہیں اللہ کے نزدیک۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی کی آبرو، کسی کی عزت، کسی کی حرمت ہم کیسے پامال کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن کعبے سے مخاطب ہو کر، اے کعبے تیری حرمت اور عزت بہت بڑی ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے، لیکن سن لے تجھ سے بڑی حرمت اور عزت میرے ایمان والے امتی کی ہے۔ کعبے سے بڑی حرمت مومن کی ہے، مومن کی، اور ہم گالی دیتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ آؤ ایک دوسرے کی عزت بچانے کا انعام کیا ہے؟ صحابہ کی ایک محفل تھی اور حدیث پر تبصرہ ہو رہا تھا، محفل تھی، کبھی اپنی محفلوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، حدیث پر گفتگو ہو رہی تھی، اچانک جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے امیر کارواں بن کر، امیر محفل بن کر، وہ بھی صحابی تھے اور بھی لوگ صحابی تھے، کچھ تابعین بھی تھے، ایسے میں محفل میں بدبو تھی، اور اچانک بدبو کیوں اٹھ سکتی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی ہوگی، اسی سے بدبو اٹھی۔ اب بدبو تو کسی ایک کی ہو سکتی تھی، بدبو کسی ایک کی ہو سکتی تھی، جو استاد تھے، جو امیر کارواں تھے، انہوں نے کہا کہ جن صاحب کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ جائیں اور وضو کر کے آئیں تاکہ بے وضو محفل میں نہ بیٹھے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب اٹھ گئے، جتنے شاگرد بیٹھے تھے سب اٹھ گئے، سب وضو کے لیے گئے۔ سب وضو کیوں گئے؟ وجہ یہ تھی وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اگر میں نہیں اٹھتا وہ اٹھ کر جاتا تو اس کی عزت پہ حرف آتا کہ اس نے بدبو پیدا کی تھی۔ سب نے اٹھ کر کے اپنے اس بھائی کی آبرو پہ اس طرح پردہ ڈالا کہ اللہ اکبر، تاکہ یہ محفوظ ہو جائے، یہ اس بات سے محفوظ ہو جائے کہ کس نے وضو توڑا تھا، کس نے بدبو پیدا کی تھی، یہ سوچ کر کے سب اٹھ گئے تاکہ اس کی عزت پہ پردہ پڑ جائے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ جس کی گندگی کی ہے وہی دوسروں کہے گا کہ تو جا، وہ کہے گا تو جا۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی، مسلمانوں کے اندر سے وہ چیز ختم ہوئی جو اصل اسلام کی تعلیمات تھی، متاثر کرنے والی۔ بلکہ اگر اسی پر گفتگو ہو تو بھی وقت درکار ہے، لیکن اصل عنوان جو میں نے چھیڑا ہوں حضور کی زندگی کا عکس جمیل، غریب نواز کی زندگی دیکھو۔ اللہ کے رسول جن چیزوں سے دل جیتتے تھے بے عین ہی وہ چیز سرکار غریب نواز۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل سجی ہے، اس محفل کے اندر حضور خطاب کر رہے ہیں،
آقا خطاب کر رہے ہوں تو کیا انداز رہا ہوگا اس محفل کا، وقت پتہ نہیں چلتا تھا. کبھی کبھی حضور علیہ السلام کا خطاب ایسے بھی ہوا، فجر میں شروع کیا، ظہر تک خطبہ دیتے رہے، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر شروع کیا، عصر تک خطبہ دیتے رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب تک خطبہ دیتے رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء تک خطبہ دیتے رہے. اور اس درمیان میں حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے سارے حالات بیان کر دیے. لیکن صحابہ کے ذہن و دماغ پر کوئی بوجھ نہیں. کیوں؟ جب ان کا ذکر کرو تو اتنا اچھا لگتا ہے، جب وہ خود ذکر کے لیے زبان کھولتے ہوں گے تو کتنا اچھا لگتا ہے. میرے امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. صحابہ کہتے ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے منہ سے گلاب کی پنکھڑیاں جھڑ رہی ہیں. حضور جب کلام کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتیاں جھڑ رہی ہیں، اور لوگ دیکھتے رہتے تھے اور حیران رہتے تھے کہ یہ الفاظ نکل کہاں سے رہے ہیں. اتنی خوبصورت گفتگو میرے آقا کی ہوا کرتی تھی، اور دیکھنے والا دیکھتے جاتا اور سننے والا سنتا جاتا اور ڈھیر ہوتا چلا جاتا. جو بھی آتا وہ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا تھا. حضور کی گفتگو کا انداز ایسا تھا، بڑی شیریں کلامی تھی. بلکہ یوں کہوں جب داؤد علیہ السلام کلام کرتے تھے تو پرندے تھم جاتے تھے. جب جانے داؤد مصطفیٰ جانے رحمت سبحان اللہ، اس وقت کلام کا انداز کیا ہوتا ہوگا، اس وقت بلاغت کا انداز کیا ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کی محفل میں جلوگر ہے. اچانک دور سے ایک آواز آتی ہے، مسجد میں گفتگو ہو رہی تھی، دور سے ایک آواز آتی ہے، اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ایک کام ہے، مجھے آپ سے ایک کام ہے. قربان. صحابہ اس طرح کی بولی حضور کے ساتھ نہیں بولتے، صحابہ ایسے نہیں چلاتے، بلکہ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا میرے محبوب کو ایسے نہ پکارنا جیسے تم آپس میں دوسرے کو پکارتے. نہیں، بلکہ صحابہ جب بھی آتے تھے تو یوں پکارتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. لیکن آج آواز ہی عجیب ہے، آواز آتی ہے کہ مجھے آپ سے کام ہے. حضور نے اس طرف دیکھا، پوری محفل نے پلٹ کر دیکھا، مسجد کے دروازے پر ایک عورت کھڑی، مسجد کے دروازے پہ ایک عورت کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کام ہے. آقا نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا وہاں سے نہیں ادھر آؤ، وہاں سے نہیں ادھر آؤ. قربان میرے کریم آقا رحمت تمام پر، رحمت للعالمین پر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اس عورت کے قریب تھے. یعنی اب محفل ختم ہو گئی، محفل تمام ہو گئی، حضور اس کے قریب گئے. عجیب منظر تھا، اس عورت نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا. حالانکہ حضور علیہ السلام فرماتے لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ تک نہیں کرتے. حضور مصافحہ نہیں کرتے تھے، عورتوں سے منع فرمایا، عورتوں سے کبھی مصافحہ نہیں فرمایا. بلکہ اگر عورتیں بیعت کے لیے آتی تھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام انہیں پردے میں رکھ کر کے بیعت فرماتے تھے. اللہ اکبر. لیکن اس نے ہاتھ پکڑ لیا. وجہ یہ تھی کہ اس پر شریعت کا قلم ہی نہیں تھا. وہ عورت پورے مدینہ منورہ میں پاگل کے حوالے سے مشہور تھی، اور پاگل تھی، اس پر کوئی شریعت کا حکم کیا تھا؟ پاگل پہ کوئی شریعت کا قلم. اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور حضور نے ہاتھ چھڑایا نہیں. وہ جانتے تھے یہ پاگل ہے لیکن ہاتھ نہیں چھڑایا. پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں. وہ حضور کو لے کر کے چلتی رہی، حضور اس کے ساتھ چلتے گئے. دنیا میں کوئی ایسا قائد بتائیں، دنیا میں کوئی ایسا رہنما بتائیں، دنیا میں بتائیں نہ کوئی ایسا انسان جو اتنا بڑا ہو. کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ جس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جائے. تو کوئی آیا ہی ایسا نہیں ہے. اتنا بڑا کہ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. اتنا بڑا جس کے دروازے پر دربار کی حیثیت سے سید الملائکہ جبریل امین کھڑے رہتے ہو. میرے امام کہتے ہیں تیرے در کا دربا ہے جبریل اعظم، تیرا مدح کا ہر رسول و نبی ہے. سبحان اللہ. تیرا مدح کا ہر رسول و ولی ہے. اللہ اکبر. اتنے بڑے انبیاء معراج کی شب
جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے. نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہو مالک اول آخر, ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اتنے بڑے کہ اللہ اپنا قانون کا انہیں مالک بنا دے. اس میں جو چاہے کمی کر دے, جو چاہے اضافہ کر دے, کوئی پابندی نہیں, مالک کل بنا دے. دیکھو مردوں پر سونا حرام ہے, لیکن میرے آقا نے سراقہ کے لیے حلال کر دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب میں نے حرام کیا تو نے حلال کیوں کیا. اس لیے مردوں پر ریشم حرام ہے, لیکن عبد الرحمن ابن عوف کے لیے میرے آقا نے حلال کر دیا. اللہ نے نہیں کہا محبوب میں نے حرام کیا تو نے حلال کیوں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب و محب میں میرا تیرا ہوتا ہی نہیں. اس لیے میرے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا, مالک ہی کہوں گا, صرف مالک نہیں کہوں گا بلکہ مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اتنے بڑے ہیں وہ کہ ساری بزرگی ان کے قدموں میں ہے. اللہ کے بعد ان سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اتنے بڑے ہیں لیکن ایک پاگل ہاتھ پکڑ رہی ہے, کہتی چلو حضور چل پڑتے. اسلام یہ. آج دولت آتی تو ہمیں غریبوں کے بدن سے بدبو آتی. آج دولت آتی ہے, سگا بھائی بھی غریب ہو جائے تو اس کا رشتہ نہیں بتاتے کہ میرا بھائی ہے. میں نے تو ایسے بھی بعض بدبختوں کو اپنے اسکول اور تعلیم کے دور میں دیکھا ہے کہ اگر باپ کی صورت غریبوں جیسی ہے تو بچے تعارف نہیں کراتے تھے کہ میرا باپ ہے. یہ صورتحال ہے. مگر قربان جائے اسلام کی تعلیم پر ایک پاگل نے ہاتھ پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر, جس کو قدرت کہے اللہ اللہ, ید اللہ فوق ایدیہم, وہ دست مصطفیٰ کو ایک پاگل پکڑ کر کہتی چلے حضور چل پڑتے. تیری عادت ہے سب کا دل رکھنا, تیری عادت ہے سب کا, یہ انداز ہے مصطفیٰ جان رحمت کا. اب وہ لے کر چلی.